یعنی موضوع ہمارا آج آداب شیخ چل رہا ہے۔ زندگی یوں تو گزر ہی جاتی ہے، مگر سلیقہ سے گزاری جائے تو اس کا لطف، اس کے ثمرات، اس کی کیفیت اور ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر کام کے کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں، اگر انہیں ملحوظ رکھا جائے تو مطلوبہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تعلیم و تربیت ایک ایسی بڑی مہم ہے۔ بند کرتے بند ہو گیا۔ بند ہی نہیں کتنے وہ اوپر سپیکر چل رہے تھے، وہ بند نہیں کیے تھے، اس لیے وہ بند کر دیے۔ تو سپیکر وہ بند نہیں کیے تھے اس لیے بند کر دیے۔ آداب شیخ جو ہے اس کے متعلق ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے سلسلے میں اہم ہدایت دینے کا اہتمام فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ جو لوگ پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے باہر سے، وہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اگر وہ صبر کرتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ان کی طرف تو ان کو بہتر تھا۔ حدیث شریف میں ہے، میں مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں بھائی، خطاب کر رہا ہوں، میں باہر نہیں ہوں۔ اگر میں صحن سے باہر جا کر خطاب کر رہا ہوں تو یہ آداب ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ بھائی صاحب آپ ٹھیک ہے، آپ ڈیوٹی پہ ہیں، صاحب کو کہیں کہ میں مسجد کے اندر اور جامعہ نعیمیہ سے فتویٰ لیا تھا ہماری اسی آپس کی تکرار کا، وہ فتویٰ بھی میں نے پیش کیا تھا ڈی ایس پی صاحب کو بھی۔ اس فتوے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کی ڈیوٹی اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ یہ مسجد محلے کی نہیں ہے، یہ مسجد نائل شہر والوں کی ہے، اور مسجد کی تعمیر بھی میں نے کروائی تھی صاحبزادہ علی افسر یوپی نے، جہاں پر بیٹھ کے میں خطاب کر رہا ہوں، اور میرے والد محترم نے مجھے یہاں پر اور باہمی مشاورت کے ساتھ یہاں پر میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب 2.5 سال کے بعد کوئی اختلاف کر کے مسجد کے اندر جامعہ نعیمیہ کا یہ فتویٰ ہے، ہم دونوں کو بلایا تھا انہوں نے اتوار والے دن، انہوں نے کہا تھا اس فتوے کو خارج کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ باہر جمعہ نہیں ہوتا، مسجد کے اندر سے باہر جمعہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، میں مسجد کے اندر بیٹھ کے یہ بیان کر رہا ہوں۔ جو باہر پڑھ رہے ہیں جمعہ، وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں، ڈی ایس پی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ ان کو مسجد میں لے کے آئیں۔ اسلام کا یہ طریقہ ہے، مسجد سے باہر جمعہ نہیں ہوتا، تو آپ ان سے گزارش کریں، ڈی ایس پی صاحب آ ہی گئے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ان کو کہ باہر وہ بیٹھ کر انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جمعہ نہیں ہے باہر ہوتا، جمعہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، جمعہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ اس لیے تو پولیس انتظامیہ آئی ہوئی ہے، میں گزارش کرتا ہوں اپنی پولیس انتظامیہ سے کہ جو یہ باہر بیٹھ کر انتشار پیدا کر رہے ہیں ان کو مسجد کے اندر لے کے آئیں آپ۔ یہ جو باہر بیٹھ کے یہ مجمع انہوں نے لگا رکھا ہے، شرط پسندی پھیلا رہے ہیں، تو میری گزارش ہے ڈی ایس پی صاحب سے کہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو آپ ان کو مسجد کے اندر لے کے آئیں۔ تو موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا آداب کے متعلق کہ جو لوگ پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے باہر سے، وہ اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اگر وہ صبر کرتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ان کی طرف تو ان کو بہتر تھا۔ اور حدیث شریف میں ہے، یعنی ادب کے لحاظ سے شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں۔ اسی حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ شیخ کا کام برنیابت نبوت اپنے مرید دین کی روحانی تربیت اور تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اور مریدین کا کام صحابہ کرام کی اتباع میں حصول فیض ہوتا ہے، اور صوفیہ کرام اس معاملہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں، اور جس شیخ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر اتباع کی وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک بھی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ اور بدن پر مل لیتے تھے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو جو پانی گرتا اس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام جھپٹ پڑتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابی بن کعب کے گھر جا کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کا یہ دستور تھا کہ دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، باہر بیٹھتے، بغیر اطلاع دیے انتظار کرتے رہتے، اور حضرت ابی بن کعب کو یہ بات گراں گزری، چنانچہ ایک روز حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن عباس دروازہ کھٹکھٹا لیا کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک عالم اپنی قوم میں وہی مقام رکھتا ہے جو نبی اپنی امت میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا۔ اگر وہ انتظار کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خاطر گھر سے نکلیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے یہ قصہ بچپن میں دیکھا اور اپنے مشائخ کے ساتھ میں نے اسی کے مطابق رویہ اختیار کیا۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کی مجلس میں مرید کو چاہیے کہ ان کے آداب کو ملحوظ رکھے، شیخ کامل کے سامنے اپنے اختیار سے دستبردار ہو جائے، اپنی جان اور مال کو شیخ کے مشورہ اور حکم کے بغیر تصور میں نہ لائے، کیونکہ میرے شیخ حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری نے اپنی زندگی کے 10 ماہ میں میری ڈیوٹی لگائی اس مسجد میں خطاب کی، اور 2.5 سال ہو گئے مجھے اسی مسجد کے اندر خطاب کرتے ہوئے، اور وہ یہ ثابت کر دے کہ میں نے کسی مذہب، مسلک، عقیدے یا کسی جماعت کی مخالفت کی ہے، ان کی میں نے توہین کی ہے، مذہبی منافرت پھیلائی ہے، تو میں ذمہ دار ہوں اس بات کا کہ اگر میں یہ شر پسندی پھیلا رہا ہوں تو بعض شیخ کے آداب کی چل رہی ہے۔ میں تو اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق یہاں جامعہ یوبیہ میں بیٹھ کر خطاب کرتا ہوں، اپنے پیر و مرشد کے حکم سے بیٹھ کر یہاں پر خطاب کر رہا ہوں۔ اب جو نہ مانیں اور جو انتشار پیدا کریں اور مسجد کے اندر داخل نہ ہونے دیں، وہ مسجد سے باہر بیٹھ کر شر پسندی پھیلائیں، بنیاد پرستی پھیلائیں، تفرقہ پیدا فرمائیں، وہ علماء کا فتویٰ بھی آ گیا ہے جامعہ نعیمیہ سے، تو اس فتوے کے مطابق یہ حسد کی بنیاد پر باہر بیٹھ کر تفرقہ پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، بنیاد پرستی پیدا کرتے ہیں۔ تو ہماری پولیس انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کو گرفتار کرے، ان کو پکڑے کہ یہ مسجد سے باہر احتجاج کر رہے ہیں، یہ جمعہ نہیں پڑھتے، انتشار پیدا کرتے ہیں، تفرقہ پیدا کرتے ہیں، مسجد میں آدمی داخل نہیں ہونے دیتے۔ میں نے درخواست دی ہے، میں نے درخواست اسی لیے دی ہے کہ مسجد میں انہوں نے مجھے مارا بھی ہے، پیٹا بھی ہے، تشدد بھی کیا ہے، اور یہ سارا تفرقہ بازی انہوں نے پھیلا رکھا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مسجد سے باہر بیٹھ کر انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور وہ بھی دربار کے ہاتھے میں، دربار کے ہاتھے کے اندر بیٹھ کر یہ انتشار پیدا کرتے ہیں ہر جمعہ۔ تقریباً ان کو 5 سے 6 ماہ ہو گئے ہیں کہ یہ باہر بیٹھ کر یہ شرارت کرتے ہیں۔ تو یہ شرارت ہے، اس کا شریعت میں کوئی بھی حکم نہیں ہے کہ جمعہ مسجد سے باہر ہوتا ہے۔ تو فیصلہ تو جامعہ نعیمیہ نے فتویٰ کر دیا تھا، اور یہ فتویٰ خارج کروانے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دونوں کو بٹھا لیتے ہیں
اور پھر سامنے بات کر لیتے ہیں۔ اگر صاحبزادہ علی افسر نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے یا تفرقہ پیدا کرتا ہے، یہ شریعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، کسی مذہب کی توہین کرتا ہے، تو پھر یہ مطلب کہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ اور اگر ان کے والد محترم نے اپنی، کیونکہ ہمارے والد محترم سربراہ تھے ہمارے اس آستانے کے، اس جگہ کے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں مجھے بٹھایا 10 ماہ پہلے، اور وہ بھی مریدوں کی مشاورت سے، ایسے تو نہیں مجھے بٹھایا۔ آج 2.5 سال کے بعد آ کر یہ مسجد کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، جمعہ نہیں پڑھنے دیتے مسجد میں۔ تو پولیس انتظامیہ کو چاہیے، ایجنسیاں بھی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ان کو دیکھے کہ یہ جمعے والے دن مسجد کے باہر جو تفرقہ پیدا کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں، تو ان کو آپ سمجھائیں کہ جمعہ نہیں ہوتا، ایسے جمعہ نہیں ہوتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا، تو خدا را آپ ایسے نہ کریں۔ تو میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا، اگر یہ ایس پی صاحب باہر آئے ہوئے ہیں تو آ کر دیکھ لیں اندر کہ وہ برانڈے میں بیٹھ کے انتشار پیدا کر رہے ہیں، دیکھ لیں آپ۔ میں تو مسجد کے اندر اپنے 1 سے 2 بجے تک بیان کرتا ہوں، میں تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں، میرا تو کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے، تو آپ ان سے پوچھیں۔ تو اسی طرح موضوع ہمارا آداب چل رہا ہے، شیخ کے آداب۔ جب ان کو شیخ کے آداب کا ہی نہیں پتا، شیخ کے حکم کا ہی نہیں پتا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد ایوب جہانگیری نے بٹھایا ہے خطبے کے لیے، خطاب کے لیے، درس و تدریس کے لیے، باقاعدہ سند جاری کیا انہوں نے، سرکار نے باقاعدہ سند جاری کی ہے تدریس کی کہ درس و تدریس انہیں دینا ہے، تو میں تو اس کے مطابق بھائی آ کے درس دیتا ہوں۔ تو جن کو اختلاف ہے وہ مجھے بتائیں کہ یہ بات آپ ایسے کرتے ہیں، تو میں وہ اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی دیدہ دانستہ طور پر اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، یا میں انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کسی کی دل ازاری ہوئی ہے، تو میں معافی مانگتا ہوتا ہوں جمعے کے آخر کے ٹائم کہ بھئی اگر کچھ بات میرے منہ سے نکل گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو رہی بات جمعہ پڑھانے کی، یہ تو میں نہیں پڑھانا بھائی جب تک میری سانس میں سانس ہے، کیونکہ میرے والد محترم میرے پیر و مرشد نے مجھے بٹھایا ہے، تو میں نے تو ادھر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے الحمدللہ۔ تو اپنے پیر و مرشد کے حکم سے بیٹھا ہوں میں، جو نہیں مانتے نہ بیٹھے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ بیٹھ گئے، مگر حاضرین مجلس کی کیفیت یہ تھی جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ مرید کو شیخ کے پاؤں پاس اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، اور حدیث جبرائیل میں ہے کہ حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے، اس لیے شیخ کے سامنے 2 زانوں بیٹھنا چاہیے، اور نگاہ کو ادھر ادھر آوارہ نہیں کرے، اور شیخ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرے، اور جو بات ہو رہی ہو اسے ہوش ہوش سے سنے، اور اپنے قلب کا رخ شیخ کی طرف رکھے، اور خیالات کو منتشر ہونے سے بچائے، اور ذکر جاری رکھے، اور تصور میں رہے، اور تعمیل حکم میں دری نہ کرے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، اور ابن مسعود نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو فرمایا آگے آ جاؤ۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جمعے کے روز حضور ممبر پر بیٹھے تو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ بن رواح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ آواز پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قبیلہ بنی غنم میں تھے، وہیں بیٹھ گئے، اس لیے جو حکم ملے اس کی فوراً تعمیل کی جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان میں اطاعت کا کتنا جذبہ تھا، بغیر وجہ دریافت کیے اور بغیر سوچے فوراً تعمیل کر دی، اور شیخ کے لباس کی تعظیم۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت کان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو اوڑھ رکھی تھی حضرت کان کو عطا کر دی، اور جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو آپ نے وہ چادر 10 درہم میں خریدنا چاہی، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ نے
جواب دیا، اس چادر کا میں اپنے آپ سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں سمجھتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد سے یہ چادر امیر معاویہ نے 20,000 درہم میں خرید لی اور ہاتھوں ہاتھ چلتی آئی، حتیٰ کہ شہر شہاب الدین سہروردی کے زمانہ میں مصر کے خلیفہ الناصر الدین باللہ کے پاس پہنچ گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ شہر کے لباس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے اور تبرکات کی تعظیم۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچے ہوئی چیزیں ہیں، معجزے موسیٰ علیہ السلام اور معجزے ہارون علیہ السلام کے درگاہ کی اٹھاتے لائیں گے۔ اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا، 3 ہاتھ لمبا 2 ہاتھ چوڑا۔ اس میں انبیاء کرام کی قدرتی تصویریں تھیں اور توریت کی تختیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ علیہ السلام کے کپڑے اور نیلن شریف اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور کچھ من کے ٹکڑے تھے۔ بنی اسرائیل کے پاس یہ صندوق کے سکینہ تھا۔ جنگ کی حالت میں اسے اسلامی فوج کے آگے رکھا جاتا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مسلمانوں کو فتح بخشتا تھا۔ وہ لوگ ہر مشکل وقت اس صندوق کو آگے رکھ کر دعائیں کرتے تھے جو قبول ہوتی تھی، جنگوں میں ساتھ لے جاتے اور فتح پاتے تھے۔ پھر بعد میں بنی اسرائیل میں بد اعتقاد لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اس صندوق کی بے حرمتی کی اور مصیبتوں میں گرفتار ہوئے۔ اور اسی طرح خط کی تعظیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے نام ایک خط بھیجا۔ ہرقل باوجود عیسائی ہونے کے آداب الانبیاء سے واقف تھا۔ اس نے اس خط کی حفاظت اور تعظیم کی وصیت کر دی تھی۔ ہرقل روم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو بڑے احترام و تعظیم سے سونے کی ایک نلکی میں رکھا ہوا تھا اور رومی بادشاہوں کے پاس یہ خط یکے بعد دیگرے ورثے میں آتا رہا۔ فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ عیسائی بادشاہ نے کہا یہ خط تمہارے نبی کا ہے جو انہوں نے ہمارے جد امجد کیسر کی طرف لکھا تھا۔ ہم اب تک اس خط کو میراث میں لیتے آئے ہیں۔ ہمارے اجداد نے ہمیں وصیت کی تھی کہ جب تک یہ خط ہمارے پاس محفوظ رہے گا حکومت ہم میں قائم رہے گی، اس لیے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور پوشیدہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری حکومت محفوظ رہے۔ اور قاضی نور الدین سائغہ مشکی نے بیان کیا کہ خلیفہ منصور عباسی نے مجھے ایک عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اس نے ایک صندوق میں سے سونے کی ایک نلکی نکالی جو ریشمی رومال میں لپٹی ہوئی تھی اور اس نلکی میں سے وہ خط نکلا جس کا ذکر اوپر عبارت میں کیا گیا ہے۔ میں نے اس خط کو چومنا چاہا مگر بادشاہ نے اجازت نہ دی کہ خط کو سیدھا ہو چکا ہے، ضائع ہو جائے گا اور اس کے ضائع ہو جانے سے ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ اہل اللہ نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم کی وجہ سے مادی حکومت محفوظ رہی، اسی طرح شیخ کے خط کی حفاظت اور تعظیم سے سالک کی روحانی حکومت محفوظ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط کی سینکڑوں نقلیں کر کے محفوظ کر لی گئی۔ اس کے مقابلے میں خسرو پرویز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی اور اسے پھاڑ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور حکومت اس کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں اور 7 چکر لگائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک لگنے کی وجہ سے یہ پہاڑ اللہ کی نشانی بن گئے۔
حجاج قرآن کو صفا مروہ کی صحیح لازم قرار پائی۔ اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں اہل اللہ کے قدم مبارک لگ جائیں وہ جگہ متبرک اور شاعر اللہ بن جاتی ہے اور قابل تعظیم ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ اور اسی طرح ناقص بیعت توڑنا اور واجب ہے وہ اور شیخ کامل سے فیض حاصل کرنے کے لیے مرید کے دل میں شیخ سے پوری عقیدت ہو اور پوری استقامت سے اس پر جمع رہے۔ جامعہ کرامت اولیاء اللہ میں درج ہے، مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ راسخ القدم ہو، اسے کوئی چیز راہ سے ہٹا نہ سکے اور اپنے شیخ کے متعلق اس کی عقیدت میں تبدیلی نہ آئے، جیسے کہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیر و مرشد نے میری ڈیوٹی لائی ہے 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور آج بہت سارے مریدین جن میں میرے اپنے بھائی بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، وہ اختلاف کر رہے ہیں 2.5 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد وہ اپنے پیر و مرشد کے فرمان کے منکر ہو چکے ہیں۔ وہ اس لیے مجھے تنگ کرتے ہیں، ہر جمعے مسجد میں جو لوگ آتے ہیں انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیتے۔ آج بھی ابھی آئے تھے کچھ لوگ، انہوں نے وہ گارڈ کھڑا کیا ہوا اس نے اندر نہیں داخل ہونے دیے۔ پچھلے جمعے کی میں آپ بات بتاتا ہوں، ہمارے پیر بھائی حاجی منیر صاحب مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ یہ میں بڑی آپ کو حیرت زدہ بات بتا رہا ہوں اور دل خراش بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پیر بھائی حاجی منیر صاحب پچھلے جمعے مسجد کے اندر داخل ہوئے جمعہ پڑھنے کے لیے، ہمارے گارڈ نے اس کو باہر نکال لیا، اور یہ افسوسناک بات بتا رہا ہوں، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ وصال پا گیا۔ اس کی قبر وہاں پر موجود ہے، بھائی منیر کی قبر یہاں موجود ہے، جن کو انہوں نے مسجد سے نکالا پچھلے جمعے، وہ ہارٹ اٹیک سے وصال پا گیا ہے۔ یہ ان کے ظلم کی انتہا ہے، یہ میں نے ان کے ظلم کی انتہا بتائی ہے کہ پچھلے جمعے ہمارے پیر بھائی حاجی منیر مسجد کے اندر داخل ہوئے، اس گارڈ نے، ان کے بندوں نے اس کو باہر نکالا مسجد سے، اور اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، وصال پا گیا۔ تو یہاں تک یہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، ٹینشنیں دے رہے ہیں، میرے پیر بھائیوں کو بھی اور مجھے بھی، وہ بھی بیچارے پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، کہ سرکار کے حکم کو، سرکار کے فیصلے کو نہیں مان رہی ہے، کیونکہ پیر و مرشد نے مجھے بٹھایا یہاں پہ، اور 2.5 سال کے بعد آج یہ منحرف ہو گئے اس فیصلے سے۔ تو وہ یہ جانیں، ان کا کام جانیں، ہم تو بھائی اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اپنے شیخ کامل کے حکم پہ، لیکن اس میں ضروری بات یہ ہے کہ شیخ کامل ہو اور مرید طالب صادق ہو۔ اگر کسی ناقص کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی ہو تو اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھ لینا چاہے کہ پیر کے ہزاروں مریدوں میں سے اگر کوئی بھی اہل دل صاحب نظر نہیں تو بیعت توڑ دینا چاہیے اور کامل شیخ کو تلاش کر کے اس کا بیعت ہو جانا چاہیے۔ جس مرشد انہیں کچھ نہ کیتا باہو انہوں وندی ندی رڑائیے ہو، نیز فرمایا پیر ملیا جا پیڑ نہ جاوے اس نو پیر کی درنا ہو، مرشد ملیا ارشاد نہ منو او مرشد کی کرنا ہو۔ پیر کے ملنے سے اگر غم و انداوا دل سے نہیں جاتے تو وہ پیر ناقص ہے، اسے بحیثیت پیر تسلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرشد کا تو ارشاد ہوتا ہے اگر مرشد مل جانے سے دل کو ارشاد حاصل نہیں تو ایسے ناقص مرشد کو کیا کرنا۔ تو اسی طرح حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جو مرشد بال و پر نہیں رکھتے، طاقت و باطن سے خالی ہیں اور اپنے مرید کی خبر نہیں رکھتا، اس کو معصومیت گناہ سے نہیں نکالتا اور نزا کے وقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے ساتھ اسے محفوظ نہیں کرا سکتا تو اسے پیر نہیں کہا جا سکتا، وہ پیر نہیں، اس کا مرید نظر سے محروم ہے۔ پیری اور مریدی آسان کام نہیں، پیری مریدی میں عظیم الاسرار ہے، اور سلطان العارفین کے کلام سے ثابت ہوا کہ ناقص مرشد کی بیعت توڑ دینا چاہیے اور کسی کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا چاہیے، اس سے دوسری بیعت جائز ثابت ہوئی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ حاصل کرنے کے لیے خواہ کتنی بیعتیں کرنی پڑیں، جائز بلکہ واجب ہے، غلط بیانی نہ کرے۔ جامعہ کرامات اولیاء اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ سچ بات بہت اچھی اور عمدہ چیز ہے، اور طالب کو چاہیے جھوٹ نہ بولے، شیخ کے متعلق جھوٹ بولنے سے بچتے رہو، پیر و مرشد کی غیبت نہ کرے،
پیر و مرشد کے ساتھ خیانت کا برتاؤ نہ کرے، حتیٰ کہ شیخ کے کلام، راز اور اسرار کے معاملے میں بھی امانت کا ثبوت دے۔ جو شخص معمولی چیزوں میں خیانت کا مرتکب ہو، وہ اسرار الہی اور مناسب باطنی کے معاملے میں کب امین بنایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں بے احتیاطی سے مناسب بھی سلب ہو جاتی ہے۔ جو کچھ اپنی ذات کے لیے جانتے ہیں، شیخ کی ذات کے لیے بھی محبوب جانیں۔ شیخ کی بات غور سے سنیں اور اس پر دل سے کار بند ہو۔ شیخ کی مجلس میں شیخ کی بات سننے کی نیت سے جائے، اپنی بات سنانے کا شوق لے کر نہ جائے۔ اور اسی طرح بزرگوں کی خدمت، حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں، اے درویش، جس نے بھی سعادت حاصل کی، خدمت ہی سے حاصل کی، کیونکہ دین و دنیا کی نعمتیں پیران مشائخ و عظام کی خدمت ہی سے میسر آتی ہیں۔ اور جو شخص سات دن پیران مشائخ کی خدمت بجا لاتا ہے، حق تعالیٰ 7,000 برس کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ خدمت شیخ میں جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے، اسے حج و عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو ابو حفص نشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا، جو نہایت خاموشی سے شیخ اور رفقا کی خدمت میں مصروف ہے۔ میں نے اس کے متعلق پوچھ گچھ کی، مجھے ایک رفیق نے بتایا یہ آدمی حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتا ہے اور ہم سب کی خدمت کرتا ہے۔ اس نے اپنے شیخ کے لیے 2 لاکھ درہم خرچ کر دیے ہیں، مگر اب تک شیخ کے سامنے ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ شیخ سے اس بات کا مطالبہ نہ کرے کہ مجھے اگلے منازل سلوک میں ترقی دی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنے پیغامات کے لیے چن لیا ہے، اس لیے جو کچھ میں نے تجھے دیا اسے لے لے اور شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ جب مرید عنایات پر شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، تم میرا شکر ادا کرتے رہو، میں تمہیں اور زیادہ دیتا رہوں گا۔ اور مرید کو نامراد ہونا چاہیے، یعنی اس کے دل میں کوئی مراد یا طلب باقی نہ رہے۔ جب تک طلب کرتے رہو گے دیر ہوتی چلی جائے گی۔ جب طلب کو مٹا دو گے اور مراد کو ختم کر دو گے تو خود مراد دینے والے بن جاؤ گے، کیونکہ جس کی مرادیں ختم نہ ہوئی ہوں وہ کسی کو کیا دے گا۔ مرید کو طالب مولا ہونا چاہیے اور اپنے مولا کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور اس کی تمام عنایات کو بہت اعلیٰ اور بہت زیادہ سمجھنا چاہیے۔ یہ خیال کرے کہ میں تو اس کے بھی لائق نہیں ہوں جتنا کہ مجھے عطا کیا جا چکا ہے، چاہے جائے کہ مزید مرادیں طلب کرتا رہے۔ قرآن حکیم میں اللہ جل نے فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی، تم اپنے پروردگار کی، تم اپنے اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، ہم ان کا بھی بجا طور پر شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی ذات کے بارے میں پیر و مرشد سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہ کرے اور تمام کام اپنے پیر و مرشد کے سپرد کر دے، اپنے پیشوا، اپنے رہبر، اپنے رہنما کے سپرد کر دے، کیونکہ شیخ اس کے ظاہری باطنی معاملات کو بہتر طور پر جانتا ہے، اور مرید کے لیے وہ ہوگا جو اس کے حق میں بہتر ہوگا، خواہ دیکھنے میں کوئی بھی بھلائی نظر نہ آئے۔ تو اور میرے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کام دیکھ رہا ہے۔ شیخ کی مجلس میں ذکر و فکر سے غافل نہ رہے، بلکہ شیخ کے قلب کے نیچے اپنے قلب کو تصور کرے کہ رحمت خداوندی جو کہ شیخ کے قلب میں بارش کی طرح آ رہی ہے، وہاں سے میرے قلب میں پر نالہ کی طرح آ رہی ہے۔ اور شیخ سے کوئی بات پوچھے تو سیکھنے کی غرض سے اور طالب علمانہ انداز سے پوچھے، اعتراض کے طور پر کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ شیخ پر اعتراض مانع فیض ہے۔ جیسا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں، جس شخص نے شیخ کے جواب کا احترام ملحوظ نہ رکھا وہ شیخ کے فیض سے محروم ہو گیا، اور جس نے شیخ کی بات کے جواب میں نہیں کہہ دیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ چلتے وقت شیخ کے آگے نہ چلے،
کما قال تعالی، یعنی اپنے مربی کی عزت اور اس کا احترام کرنا اللہ اور رسول کا احترام ہے، اور حسب استطاعت صدق و اخلاص کے ساتھ مشائخ کی خدمت کرتے رہیں۔ مرید کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب ضرورت پڑے تو ہر چیز قربان کر دے، جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی نے اپنے تمام زندگی کے عشائش خوشیاں دین کے لیے قربان کر دیں اور دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، اور مالکم اموالکم اولادکم من الثمرات، یعنی ہر چیز کو دین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر قربان کر دیا۔ آج وہ دین ہمارے پاس پہنچا ہے تو وہ پہنچ گیا ہے، لیکن ہمارے پیر و مرشد نے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ ذکر و فکر، تصور شیخ، یہی عاشقوں کی نماز ہے۔ اور آگے حضرت فرید الدین گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں، اے درویش، مشائخ سے محبت اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ جو شخص 7 دن مشائخ کی خدمت میں بسر کرتا ہے، 7,000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں، اور ابلیس لعین ہر ایک کو فریب دے سکتا ہے، مگر مشائخ کے نیاز مند کو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے مشائخ کی محبت سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں۔ مشائخ کی محبت کا ایک ذرہ گناہوں کے بڑے خلیان جلا کر راہ کر دیتا ہے، لیکن دل کا محبت مشائخ میں متغرق ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا، اے درویش، پیر کا حکم، اپنے پیشوا کا حکم، اپنے رہبر کا حکم، پیر کا حکم رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مانند ہے۔ جو شخص پیر کا حکم بجا لاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک شریعت کو لے کر چل رہا ہوتا ہے پیر و مرشد۔ یعنی پیر و مرشد جو ہوتا ہے وہ شریعت، طریقت، تصوف اور روحانیت، حقیقت اور معرفت الہی، یعنی ان تمام علوم کو ساتھ لے کر پیر و مرشد چل رہا ہوتا ہے، اور نبی اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو بھی بات کرتا ہے پیر و مرشد، وہ شریعت کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ جو پیشوا بات کرتا ہے، استاد بات کرتا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، تو وہ احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس قسم کے فعل جس سے اپنی بزرگی اور برتری کا کسی طرح اظہار ہوتا ہو، بارگاہ شیخ میں ایسے افعال ظاہر کرنا خلاف ادب ہے۔ عاجز و انکساری سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ مرید پر جتنی کرم نوازی بڑھتی جائے، اس میں اتنی عاجزی انکساری بڑھتی چلی جائے، ورنہ روحانیت میں ترقی کی بجائے نقصان کا